مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن اس خاموشی کے پردے میں ایک طوفان چھپا بیٹھا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب تاریخ بدلنے والی تھی، جب زمین اور آسمان کے درمیان ہجرت کا پہلا قدم اٹھنے والا تھا۔ محبوب خدا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ راستے سنسان تھے، دشمن طاق میں تھے، قدم قدم پر موت کی کھاتے تھی، لیکن ایمان تھا، یقین تھا، رب کا وعدہ تھا۔ غار سور کی تاریکی میں روشنی چھپی ہوئی تھی۔ دشمن قریب آئے، لیکن مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈے پہرا بن گئے۔ وہ کون تھا جسے دنیا کی سب سے عظیم حفاظت حاصل تھی؟ وہی جس کے بارے میں رب نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہجرت صرف شہر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ہجرت پیغام کی حفاظت تھی، انسانیت کی بقا تھی، محبت کے شہر مدینہ کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ کہانی زمین کی کسی عام بستی کی نہیں، یہ قصہ کسی عام شہر کا نہیں، یہ وہ سرزمین ہے جسے رب کائنات نے خود اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا۔ دنیا بہت بڑی تھی، شہروں کی چمک دمک، محل بازار، بلند و بالا عمارتیں، مگر اللہ کی نظر جس جگہ پر ٹک گئی وہ کوئی محل نہ تھا، نہ شہر تہذیب تھا، یہ تھا یثرب۔ بعد میں یہی بنا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا تصور کریں، آنکھیں بند کریں اور چلیں اس زمین پر۔ مدینہ کے کنویں، یہ کنویں صرف پانی نہیں دیتے تھے، یہ مدینہ کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے تھے۔ یہاں دوستیاں بنتی تھیں، یہاں محبتیں پروان چڑھتی تھیں۔ یہ کنویں گواہ تھے ان لمحوں کے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت سادگی، قناعت اور شکر کے حسن میں زندہ تھے۔ مدینہ کا بازار، یہ بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھا، یہ سچائی، ایمان اور برکت کی زمین تھی۔ یہاں جھوٹ نہیں بکتا تھا، یہاں محبت بکتی تھی، یہاں خوش اخلاقی کی قیمت سب سے زیادہ تھی۔ کھجوروں کے باغات، کھجور صرف پھل نہیں تھا، یہ مدینہ کی روح تھی، یہ مدینہ کی معیشت تھی، یہ مدینہ والوں کا مان تھا۔ اور آج بھی مدینہ سے کھجور کا تحفہ ملے تو دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ کبھی ہمیں بھی اس زمین کی مٹی نصیب کر دے۔ یہ مسجد زمین پر ایک کچے میدان سے بنی، مگر حقیقت میں یہ مسجد دلوں کو آباد کرنے والی مسجد بن گئی۔ یہی مسجد جس کی چھت کھجور کی تھی،
لیکن روشنی آسمانوں سے اترتی تھی۔ یہی مسجد جہاں سجدے سادہ تھے مگر جنت قریب تھی۔ صفا والے صفا والے لوگ، صفا صرف مسجد کے کونے کا نام نہیں تھا، صفا صرف ایک جگہ نہیں، صفا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اذان صرف الفاظ نہ تھے، یہ ایمان کی گونج تھی، یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان تھا، یہ دنیا کو بتانے کا اعلان تھا کہ اب یہ مدینہ اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ یہ وہی صدا ہے جس نے پہلی بار زمین اور آسمان کو ملا دیا تھا۔ یہ بلال کی اذان تھی، یہ مدینہ کی روح تھی۔ اے مدینہ، تو خوش نصیب ہے، تو محبوب کے قدموں کی مٹی ہے، تیری فضا میں محبت ہے، تیری گلیوں میں دعا ہے، تیری زمین میں جنت کی خوشبو ہے۔ یا اللہ، ہمیں بار بار مدینہ بلانا، ہماری روحوں کو مدینہ کی گلیوں میں بسا دینا، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دینا جو تیرے نبی کے شہر میں جیتے ہیں، مرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کے ہو جاتے ہیں۔